الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں اور معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے آدھے سے زیادہ رمضان المبارک الحمدللہ عطا فرما دیا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ جل شانہ نے نیکیاں کرنے کی، عبادات کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نیکیاں انشاءاللہ قبول بھی ہوں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کرنی ہوتی تو توفیق ہی نہ دیتے. جب انہوں نے توفیق دے دی، بس یہ توفیق ملنا ہی اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ جل شانہ کو یہ ہماری جیسی بھی عبادات ہیں پسند ہیں. تبھی انہوں نے ہمیں دوبارہ سے بار بار روزانہ کئی مرتبہ اپنے گھر میں بلاتے رہتے ہیں اور بلا رہے ہیں. اور الحمدللہ اکثر مسلمان مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں، مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں اور عبادات کے اندر مصروف ہیں مختلف قسم کی. یہ اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑا انعام اور اس کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی. یہ ان کی عنایات کی بدولت ہے، ان کی مہربانیاں ہیں، ان کی توفیق ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر ذرہ برابر بھی اللہ پاک کو یہ والی بات ہماری طرف سے منظور نہ ہوتی کہ ہم عبادات کریں اور نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تو وہ ہمیں توفیق ہی نہ دیتے. کسی ایسے چکر میں الجھا دیتے ہیں کا خیال بھی نہ آتا، جیسا کہ کتنے ہی لوگ ایسے گھوم رہے ہیں. اللہ جل شانہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غافل لوگوں میں سے نہیں بنایا. اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کے اندر سب کو پتہ ہے کہ روزہ اور تراویح یہ پورے مہینے کی عبادات ہیں. یکم رمضان المبارک سے بلکہ چاند دیکھتے ہی اس رات سے، پہلی رات سے ہی یہ عبادات شروع ہو جاتی ہیں اور آئندہ چاند، شوال کا چاند نظر آنے تک یہ عبادات جاری رہتی ہیں. یہ پورے مہینے کی دو عبادتیں تو خاص رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے جو پورے مہینے. مگر چند عبادات اور ایسی بھی ہیں جو
پورے مہینے کے ساتھ نہیں، آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے ساتھ وہ عبادات خاص ہیں۔ اور آج 18 تاریخ ہو گئی، 19ویں شب آج۔ یہ بھی ایک بات دیکھیے توجہ کی قابل ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہم لوگ بول رہے تھے کہ ابھی تو پہلا جمعہ ہے، ابھی تو 3 جمعے باقی ہیں، اب 3 ہو گئے، اب ایک ہی رہ گئے، اور 19ویں شب آن پہنچی۔ 1-2 دن کی بات تھی، اب آج 19 روزے 18 روزے گزر چکے ہیں۔ کیسا وقت گزر رہا ہے تیزی سے۔ تو اس میں ایک سبق اور ہمارے لیے ایک دعوت ہے اس بات کی شریعت کی جانب سے کہ ہمیں اپنے ان قیمتی اوقات اور قیمتی لمحات کا خیال رکھنا ہے، ان کو ایسے بلا وجہ ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ 19 دن دیکھیے کیسے گزر گئے، یہ بقیہ 11-12 دن بھی یوں ہی گزر جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ہمیں کچھ ان خاص ایام کی، چونکہ یہ رمضان المبارک کے ایام ہے، یہ پورا سال یہ نہیں رہیں گے، یہ چند دن اس کے رہیں گے، پھر آئندہ سال پھر کس نے دیکھا۔ تو اب جتنا وقت رہ گیا ہے اس کی قدر کر لیں، اس کو اہتمام سے گزار لیں، گناہوں سے بچ کر گزار لیں۔ میرا تو سب سے زیادہ اہم توجہ اسی بات کی طرف رہتی ہے، اور آپ حضرات سے یہی میری بار بار درخواست ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچ کر وقت گزار لیں۔ نیکیاں اور عبادات وہ سب نفلی عبادات ہیں، وہ نہیں بھی ہوں گی تو اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو سب کچھ یہ بہت بڑی ٹینشن ہے، یہ مرنے کے بعد کے گناہ کیوں کیے تم۔ رات ہم نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی جن میں اللہ جل شانہ نے امہات المومنین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر گناہ کرو گی تو تمہیں ڈبل گناہ ہوگا، تمہیں دگنا گناہ ہوگا۔ یہ 21ویں پارے کی آخری آیت، دگنا گناہ ہوگا تمہیں، اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ عام خواتین سے کہیں بڑھ کر ہے، عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا 22ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ اگر تم نیکیاں کرو گی تو تمہیں اجر بھی ڈبل ہی ملے گا۔ ظاہر بات ہے جب گناہ ڈبل ہے تو نیکیوں کا اجر بھی ڈبل ملے گا۔ یہ اللہ پاک نے ان کی خصوصیات اور ان کے فضائل بیان کیے امہات المومنین، جن کے بارے میں اسی 21ویں پارے میں فرمایا کہ وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ امہات ازواجہ امہات وہ مائیں، ہماری مائیں مسلم کے فضائل اللہ پاک، تو ڈبل اس کا اجر و ثواب اور ڈبل ہی گناہ۔ یہی حال رمضان المبارک کے اندر بھی ہے۔ اگر سفر گناہ اس کا وبال اور گناہ اور عذاب بھی 70 گنا ہی ہے۔ ایک گناہ کرے کہ 70 گناہ لکھے جائیں، جیسے ایک نیکی کرنے سے 70 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں آج کل، گناہ بھی پھر ایسا ہی ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر نیکیاں نہیں بھی ہو رہی تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن گناہ اگر ہو رہے ہیں تو پھر یہ بہت وبال اور بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اب جو ایام باقی رہ گئے ہیں بس ان کو اہتمام کے ساتھ، قدر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر، سوچ کر، ایک ایک قدم پھونک کر اٹھا کر گزاریں، تاکہ بس ہمارا یہ 10-12 دن جو رہ گئے یہ بھی قیمتی بن جائیں۔ جو گزر گئے ان کو تو ہاتھ واپس لا نہیں سکتے ہم، انشاءاللہ اچھے ہی گزرے ہوں گے، لیکن آئندہ کے لیے کچھ پتہ نہیں ہے شیطان کا، اگرچہ وہ قید ہے لیکن اس نے اپنے چیلے چمچے بہت چھوڑ رکھے، اور پھر ہمارا نفس سب سے بڑا اس کا جو ہے وہ یار اور مددگار ہے۔ اب 11 مہینے تک تو اس نے محنت کی ہے، تو وہ 1 مہینے میں ظاہر بات ہے آہستہ ہی جائے گی۔ وہ نفس تو گناہ کے تقاضے اور خیالات اور جذبات تو پیدا ہوتے رہتے، انسان ہے وہ ہوں گے، لہذا اس سے چوکنا رہے آدمی، خیال کرے کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی، کہیں بہتان الزام تو نہیں لگا رہا کسی پر، گالیاں لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو رہا، جھوٹ اور تول میں کمی اور وہ بڑے بڑے گناہ ہو تو خیر ان کو تو چھوڑ ہی دے، تو چھوٹی موٹی چیزیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ لڑائی جھگڑا تو بالکل نہیں، ظاہر بات ہے اس میں ذرا غصہ زیادہ آتا ہے، آدمی روزے سے ہوتا ہے، بھوک لگی بھی ہوتی ہے، کسی نے ذرا ٹیڑھی کھڑی کر دی، راستہ روک دیا، بس وہ آپ سے بھائی جگہ دیکھیے چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے راستے میں ملے گی، چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ لے 2-4 روپے زیادہ، 5-10 روپے زیادہ قیمت بتا دی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی، زیادہ اتنا مہنگا چپ کر کے نکل جائے۔ تو ان چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو ہم نے گزارنا ہی ہے، باقی جو 12 یا 11 دن ہے، یہ میرا عرض کرنے کا مقصد تھا۔ تو آخری عشرے کے ساتھ عبادات اعتکاف کی عبادت ہے، مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری 10 دن کا ہوتا ہے، اور وہ بالکل قریب ہے۔
اب 20वें روزے کو 20واں روزہ بس یوں سمجھ لیجیے 20वें روزے کی افطاری معتکف جس نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا ہے مسجد میں آگے کرے، اور افطاری کا وقت شروع ہونے سے 1 سیکنڈ کے بعد بھی اگر اس نے مسجد میں قدم رکھا تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں رہے گا، وہ مستحب اور نفلی اعتکاف بن جائے گا، کیونکہ ایسا وقت گزر گیا جس میں اس کی نیت نہیں تھی اور اعتکاف کے اندر وہ نہیں رہا۔ اتنا باریک اور اتنا توجہ کے قابل مسئلہ ہے یہ۔ ایسا آپ کہیں یار 1-2 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، فرق بہت بڑا فرق پڑ گیا۔ یہ شریعت نے جب قید لگا دی تو ہم اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ 1-2 سیکنڈ کا، نہیں 1-2 سیکنڈ بھی گزر گئے، آپ نے دیکھ لیا کہ ٹائم ہو گیا 6:40 کا وقت تھا، آپ 6:40 اور 4 سیکنڈ پر بھی اگر داخل ہو گئے ختم معاملہ، 1 سیکنڈ پر بھی داخل ہو گئے اس کے بعد داخل ہوئے تو معاملہ ختم، پھر وہ نفلی اعتکاف رہے گا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایک مسنون اعتکاف تھا، سنت اعتکاف تھا، اس کا درجہ ذرا زیادہ تھا، اب نفلی اعتکاف کے اندر وہ تبدیل ہو گیا، بس یہ سلسلہ ہے۔ تو 20واں روزہ گزار کر پھر 21ویں شب سے اصل میں شروع ہوتا ہے یہ۔ تو اب اتوار والے دن یہ 20واں روزہ ہمارا بن رہا ہے، آج 18 ہے، کل ہفتے کے دن 19واں ہے اور اتوار کو 20واں روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو 20واں روزہ جس کسی کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو وہ اعتکاف کے لیے 20واں روزہ اور یہاں آگے گزارے، عصر کے بعد ہی آ جائے تاکہ یہ ٹینشن ہی نہ رہے کہ 1-2 منٹ کے چکر میں پورے 10 دن کا بھی ثواب ہی خراب ہو جائے۔ عصر کی نماز پڑھے اطمینان سے آ جائے، عصر کے بعد آ جائے، اور پہلے ہی نیت کر لیں تو اچھا ہے۔ مسجد سے میں داخل ہونے سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ عصر میں آ گئے تو کچھ وقت پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اعتکاف کی نیت بس یوں کہہ لیں یا اللہ میں آخری رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس یا اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں ہوتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، جو نیت کرے گا وہ معتکف ہو گیا، اعتکاف ہو گیا اس کا۔ اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کا دستور العمل، اعتکاف کے اندر کرنے کے کام، بچنے کے کام، وہ ہماری مسجد کے اندر یہاں وہ اس کے اندر اشتہار لگے ہوئے، وہ بورڈ کے اوپر دیوار کے اوپر بورڈ لگے ہوئے 3، ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں لکھی ہوئی، تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اعتکاف میں بیٹھ جائیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر لگے ہوئے کئی سالوں سے الحمدللہ لگا رکھے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا معمولات ہونے چاہیے، وہ ساری کی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی۔ بڑا اجر و ثواب ہے اس کا اعتکاف، ہونا تو چاہیے کہ محلے یہ پورے کے پورے محلے والوں کے اوپر یہ اعتکاف مسنون اعتکاف لازم ہے۔ دیکھیں لازم ہونے کا مطلب یہ واجب سنت علی الکفایہ ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، سارے محلے والوں کے اوپر ایک فرض ہے، کسی نے بھی ادا نہیں کری سارے کے سارے گنہگار ہوں گے، اور 1-2 بھی ادا کر لیں سب کی طرف سے فرض کافی ہو جائے گا، یہ مطلب ہے فرض کفایہ۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یہ والا اعتکاف سارے محلے والوں، یہ مسجد ہے، اب یہ پورے محلے والوں کے اوپر لازم ہے کہ یہ اعتکاف کریں۔ اب سارے تو نہیں کر سکتے، ایک آدمی بھی کر لے گا سارے محلے والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا اور سب کی طرف سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ مسجد کے اندر یہاں پر محلے والے بیٹھتے ہی ہیں، مجھے معلوم ہے ہر سال بیٹھا کرتے ہیں، ہم یہاں پہ انتظام بھی ہے تو یقیناً بیٹھتے ہوں گے، یہاں پر بیٹھیں، اس سال بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ کچھ لوگ، تو وہ یہ کام کریں، یہ نیت بھی کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد پھر اس کا اجر و ثواب سن لیں ذرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، مسنون اعتکاف 10 دن کا، تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے، لاکھ روپے کے حج تو گھٹیا سے گھٹیا حج بھی کم از کم 12-13 لاکھ روپے کا، 26-27 لاکھ روپے، عمرے بھی کریں گے بھی تو کم سے کم بھی 1.5-2 لاکھ میں چل رہا ہے وہ۔ اور یہ اعتکاف کی فضیلت دیکھیے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب پکا ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عام حالات کے اندر کون حج اور عمرے کرے گا بھائی بار بار؟ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، استطاعت دے، کرتے ہیں لوگ، کرنے والے کر بھی رہے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر اتنا آسان نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے، متوسط بلکہ ایک تھوڑے سے مالدار آدمی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر سال عمرے اور حج کرے، لیکن یہاں دیکھیے اعتکاف کے اندر بیٹھنے پر یہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے، کتنی عظیم الشان فضیلت ہے۔ اب جس کو سہولت ہو، جو اپنے کاروباری یا دنیاوی یا گھریلو مصروفیات سے فارغ ہو، چھٹیاں ہو، سہولت ہو، بالکل کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہ ہو یا کوئی نقصان نہ ہو اس کا، تو بالکل اس کو بیٹھنا چاہیے۔
ایسے شخص کو تو لازمی بیٹھنا ہی چاہیے، اور 10 دن تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر دھرنا دے دے. بس دھرنا دینا، یہ ایک طرح سے پڑے ہوئے گھر پہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پڑے ہوئے، اور کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنی ساری ضروریات اور حاجات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر منوا رہے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ میں فضیلت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ معتکف جو اعتکاف کر کے 10 دن تک مسجد کے اندر رکتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ سارے کے سارے ساری کی ساری نیکیاں وہ کر رہا ہو. یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا، اب ظاہر بات ہے نماز جنازے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، کاروبار کے لیے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، خرچہ وغیرہ کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، یا اور کتنے سارے کاموں کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. کتنے نیک کام ہیں جو عبادت کے طور پہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا حضور فرما رہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ان سارے کاموں کا ثواب ملے گا جو یہ باہر جا کر نہیں کر سکتا. مسجد میں بیٹھ کر اس کو نہ کرنے کے باوجود بھی ان تمام نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا رہے. یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر معتکف تو جب مسجد کے اندر آ گیا، بس اب یہ چونکہ آیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور آنا بھی اسی نیت سے چاہیے، نہ دکھانے کے لیے، نہ بتانے کے لیے، نہ پھر 8-10 دن کے بعد اعتکاف ختم کرنے کے بعد ہار وار پہننے کے چکر میں، یا کوئی بڑا وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو دکھانے بتلانے کی نیت سے اگر آئے گا تو بیکار ہے، وہ اپنے آپ کو قید خانے میں ڈالنے والی بات ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے اور یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آئے، یہی بات سوچ کر آئے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سنت ہے، میں اس پر ابھی عمل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو اجر و ثواب آپ نے بیان فرمایا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے اور عبادات کرنے کے لیے، خاص طور پہ میں یہاں پہ آیا، یہ نیت لے کر آئے. بس پھر اس کا سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، حتیٰ کہ واش روم آنے جانے کا جو معاملہ ہے چلنا پہ، یہ بھی عبادت کے اندر شمار ہے. اب کتنی بڑی بات ہے یہ. عام حالات کے اندر تو ایسا نہیں ہے، باہر والے لوگوں کو تو وہ تو نیکیاں کریں گے تو ثواب ملے گا، یہ بغیر کیے ہوئے بھی ثواب حاصل کر رہا ہے. جو عبادات باہر نکل کر یہ کر سکتا تھا وہ نہ بھی کر رہا، تب بھی یہاں بیٹھ کے سب کچھ ثواب مل رہا ہے اس کو. اتنی بڑی بات ہے، یہ دوسری فضیلت ہے. اب ایسے فضائل پہ تو واقعات جو فارغ ہیں یا کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو بیٹھنا ہی چاہیے. تیسری ایک فضیلت اور عظیم الشان ہے، اس میں حدیث میں یہ فرمایا آپ نے کہ معتکف کے درمیان اور اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنا فاصلہ پیدا فرما دیتے ہیں جیسا کہ آسمان اور زمین. یا ایک مطلب اس کا یہ کہ اتنا فاصلہ پیدا فرما دیتے ہیں معتکف اور جہنم کے درمیان کہ شمال کا اور جنوب کا، یا مشرق اور مغرب کے درمیان. کون ان کی وسعت کو جانے بھائی، آسمان و زمین میں کتنی جگہ ہے، کس کو کیا پتا. اس کا مطلب بتلانے کا یہ جو 2 مثالیں بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت دور فرما دیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنے عظیم الشان فضائل ہیں اعتکاف کے. یہ اعتکاف کی نیت سے میں پھر عرض کروں گا تیسری مرتبہ کہ اگر کسی کو سہولت ہے، راحت ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہے، اس کو آسانی سے وہ بیٹھ سکتا ہے، تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے اندر یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ایک اور عبادت جو آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے وہ لیلۃ القدر یا شب قدر. یہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، نہ رمضان المبارک کے پہلے 20 دنوں کے ساتھ اور نہ ہی پورے سال کے باقیہ 11 مہینوں کی کسی رات کے ساتھ خاص ہے. یہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں. معتکف تو 100% لیلۃ القدر حاصل کر ہی لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو رہنا ہی مسجد میں. جب مسجد میں تو وہ تو عبادت ہی کے اندر ہے، ہر وقت عبادت، سو رہا ہے تب بھی وہ عبادت ہی کر رہا ہے. جب عبادت کر رہا ہے تو اس کو تو لیلۃ القدر ملے گی. باقی جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے وہ باہر جو لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہیں، وہ اگر عبادت کریں گے، اہتمام کریں گے تو ثواب مل جائے گا، ورنہ پھر وہ محروم رہیں گے. تو یہ عبادت یہ والی رات بھی، اب یہ اتوار والے دن سے بس یہ رات کو جب روزہ کھلے گا تو شب قدر شروع ہو جائے گی. کیا پتہ 21 کو ہو، اتاق راتوں کے اندر ہوا کرتی ہے. اب 5 راتیں جاگ کر گزار لی اعتکاف کرنے والوں کے علاوہ، عام لوگوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی ہے یہ تو، کہ کوئی بھی کسی بھی وقت میں 5 راتیں روزانہ گزارنا، 5 راتیں گزارنا کیا مشکل ہے. 5 کو بھی چھوڑیں، 10 کی 10 اگر کر لیں عبادت تو کیا مشکل ہے. میں آئندہ جمعہ کو تھوڑا سا اس کا فضائل بھی بیان کر دوں، تھوڑا سا اس کے بارے میں دستور العمل بھی بتلا دوں گا کہ یہ رات کیسے گزارنی چاہیے. موٹی سی بات وہی ہے جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ شب قدر میں بس تراویح پڑھے جا کے سوئے، سحری میں اٹھے 10-15 منٹ پہلے اٹھے تو تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تو تہجد پڑھ لیں، دعا کر لیں، اور بس انشاءاللہ شب قدر میں کیوں گناہوں سے بچ گئے.
بجائے بازاروں میں گھومنے کے، اور شروع ہو چکا ہے، تو بازاروں میں گھومنے چمک دمک دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں جا کے سو جائیں، موبائل بھی آف کریں اور سو جائیں جا کر. یہی بہت اچھا ہے کہ گناہوں سے بچ کر اگر ہماری یہ راتیں گزر گئی، انشاءاللہ تعالی شب قدر مل جائے، اس کا اجر و ثواب سے انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی، 100% تو محرومی نہیں ہوگی. اب جتنا گڑ ڈالتے رہیں گے اتنا میٹھا ہوتا رہے گا، جتنی عبادت کرتے رہیں گے اتنی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. نہیں کریں گے تو کم از کم گناہوں سے تو بچ کر گزر گئی. یہ دو عبادات بھی جو ہے خاص طور پر یہ آخری عشرے کے اندر ہی ہوا کرتی ہیں، تو یہ بھی کرنی چاہیے ہمیں. ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ رکھ کے بس اب آخری عشرے کی فکر اور آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دعائیں بھی کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، جیسے پہلے 18 دن گزروا دیے، بقیہ 12 دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے سنے پر مجھے بھی ان سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.